डॉक्टर नुसरत हबीब राना, मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की चीफ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट थी। अब मैं रिटायर हो गई हूँ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थी पिछले 30 साल से भी ज़्यादा मेरा ख्याल है। तो अब इस वक्त मैं जागृति साइकियाट्री के नाम से क्लिनिक है उसमें काम कर रही हूँ, जिसमें मेंटल हेल्थ और पब्लिक हेल्थ दोनों पे काम हो रहा है। हेल्थ प्रमोशन भी है उसके साथ। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ आपको पता है कि एक साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा अदारा है जो 1400 बेड पे मुश्तमिल है। उसमें सारे पाकिस्तान से पेशेंट लाए जाते हैं, चूँकि साइकाइट्री जैसे हम जानते हैं अभी तक श्राइन में है। तो पहला एक्सपोजर हमारे मरीज़ों का श्राइन्स में होता है कि वो पीरों फ़कीरों के पास ले जाए जाते हैं। समझा ये जाता है कि जादू टूना हो गया या कोई बाहर की जो है ना चीज़ ने आके पकड़ लिया इनको। ये नहीं समझा जाता ये कि कोई ये बायोलॉजिकल इशू है या ये कोई बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए। तो जो पेशेंट हमारे पास आते थे वहाँ, तो वो बहुत लेट हो जाते थे। उनकी बीमारी का से लेके उनका इलाजगाह तक पहुँचना काफ़ी सालों के ऊपर मुश्तमिल एक सफ़र था। एक तो ये बहुत बड़ा इशू था साइकाइट्री में जो अभी तक चल रहा है। अभी तक भी यही होता है कि अब पढ़े लिखे घरों में भी एक स्टिग्मेटाइज्ड सब्जेक्ट है ये नहीं, कोई भी नहीं कहता कि मेरे बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है या ये लो मूड है या पैनिक हो रहा है। कहते जी वो सास ने जादू कर दिया, नंद ने जादू कर दिया। एक दूसरे के ऊपर ये बैक एंड फोर्थ इस तरह के इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी नहीं ये जादू हो गया है या कोई जेलस हो गया है, उसने कुछ कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा एक मेरा ख्याल है एफ़र्ट है आपकी MM टॉक की कि लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि ये एक बायोलॉजिकल इलनेस है और इसकी अवेयर होगी तो ये पिक हो जाएगी। इसके बारे में हम जानते होंगे तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी और ट्रीटमेंट हो जाएगा और इंटरवेंशन हो जाएगी। चाइल्डहुड ट्रॉमा आप के बारे में बात करते हैं। ट्रॉमा इटसेल्फ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ज़ख़म, कि वो ज़ख़म जो हमारे अंदर लगा है, जो हमारी सोल को जिसने ज़ख्मी किया है, बॉडी के अंदर का ज़ख़म है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। ये बहुत बड़ी रेंज में बच्चे इससे एक्सपोज हो जाते हैं, जितना मर्ज़ी पेरेंट्स ख्याल भी रख लें। और एक तो ये वजह है, इसके अंदर फ़िज़िकल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, पेरेंट्स की आपस में डोमेस्टिक वायलेंस है, लड़ाई झगड़ा है, माँ को मारना, बच्चे बीच में आ गए, बच्चों को भी मार पड़ गई। बच्चे रोज़ ये देखते हैं, इससे एक्सपोजर उनका होता है। और इसके अलावा अल्कोहलिक या एडिक्टिव फादर है, वो आके बैटरिंग करता है, मारता है, बच्चों को भी मारता है, चीज़ें तोड़ता है। इस तरह की चीज़ें हमारे इस माशरे में देखने में आती हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर बच्चे सेक्सुअली अब्यूज़ हो जाते हैं, केयर गिवर के हाथों डिस्टर्ब हो जाते हैं। बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, वहाँ बड़ा जो एडल्ट है, बहुत ही करीबी रिलेटिव एडल्ट भी बच्चों को एक्सप्लॉइट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ट्रॉमा बन जाती हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत असर करती हैं। और अब तो रिसर्च ये कहती है कि जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कि उसमें हार्ट अटैक भी ज़्यादा होते हैं इन बच्चों को जब ये बड़े हो जाते हैं, डायबिटीज़ भी ज़्यादा होती है, इन्फ्लेमेशन, ऑटोइम्यून इश्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं। और इनकी जो एवरेज एज है वो उन बच्चों से जो बग़ैर ट्रॉमा के बड़े हुए हैं कम से कम 20 साल कम हो जाती है, जिसके ऊपर अभी बड़ी अलार्मिंग रिसर्च हार्वर्ड में शुरू हो गई है कि उनका ख़्याल है कि हमारे हेल्थ पे बर्डन आ रहा है इस ट्रॉमा की वजह से। तो क्यों ना हम ट्रॉमा को ही पकड़ा जाए, बजाय इसके कि डायबिटीज़ का इलाज किया जाए बड़े होके। एक तो ये इशू है। दूसरा ये है कि ये बच्चे जब एक्सपोज़ होते हैं इस तरह के ट्रॉमा से और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमारे कल्चर में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते, क्योंकि मोरालिटी के इतने इशू हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ अंडरकरंट चलते रहते हैं, लेकिन हम उसे ओन नहीं करते। जैसे आम तौर पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है, यहाँ अल्कोहल हराम है, हालांकि अल्कोहल बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। तो चीज़ों को टेबल पे नहीं लाया जाता, सरफेस पे नहीं लाया जाता, बच्चों के साथ डिस्कस नहीं किया जाता, बच्चों को समझाया नहीं जाता कि इसको अवॉइड कैसे करना है। तो फिर उनके बहुत सारे वो अपने लिए रास्ते तलाश करते हैं अवॉइडेंस के, एक्सेप्टेंस के। वो कैसे, वो खुद नशे की तरफ चले जाते हैं, खुद वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्शन में बहुत बड़ा रोल ये चाइल्डहुड ट्रॉमास का है, जिसको हम जब
ایک نوجوان ڈرگ ایڈکٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کا ٹراما ہے، وہ اس کو بیڈنس کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ بھی آئسولیٹ ہو جاتا ہے سوسائٹی میں اور مزید کرائسس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا یہ کہ ہر طرح کے سائیکیٹرک ایشو ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں ان بچوں کے جو میجر ٹراماز سے گزرے ہوں، ان کے اندر ڈپریسو النیس، جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر، پینک ڈس آرڈر، اڈکٹیو پرسنالٹیز ان کی بن جاتی ہیں، اوائڈنس بیہیویئر ہوتے ہیں، ان ایڈیکویسیز ہوتی ہیں، بائیپولیرٹی ہوتی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سال ہم ان کو ADHD اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر کے طور پر ٹریٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ ایسی ویگ پکچر ہے، یہ کسی ایک ٹارگٹ اس میں فکس نہیں آتی، DSM کو فالو نہیں کر پاتے ہم، تو پھر الٹیمیٹلی پتہ چلتا ہے جب ہم ڈگ کرتے ہیں مزید کہ ایکچولی وہ ٹراما جو اس کو بچپن میں ہوا تھا، وہ ایکسپوجر جو ایک سویئر بہت بڑا ایکسپوجر ہوا تھا، وہ آج تک ریزالو نہیں ہوا، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے پھر اس کو اگر ڈاکٹر پک کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اس طرح کی سائیکو تھیراپی یا اس طرح کے پروگرامز میں ڈالا جا سکتا ہے جس سے اس پاس ٹراما کو ریزالو کر کے اس کی لائف کو آگے چلایا جا سکے۔ اگلی جنریشن میں بھی یہ ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے، چونکہ پیرنٹس کا اگر ٹراما ریزالوڈ ہے، پیرنٹس کو اویئر ہی نہیں کیا گیا، وہ کسی سائیکولوجیکل ہیلپ میں نہیں گئے، تو وہ اسی انریزالوڈ ٹراما کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو مجھے ایک یاد آ رہی ہے اپنی ایک پیشنٹ، اس کی کرائسس بہت بڑی کرائسس بن گئی صرف اس لیے کہ 2 چھوٹے بچے اس کے اپنے باپ کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو جیسے باپ بچوں کو کھیلتے کھیلتے ایسے ٹنگل کرتے ہیں، بچے چیخیں مارتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، گدگدی ہوتی، تو وہ اپنی بیٹی کو گدگدی کر رہا تھا، تو بیٹی نے آگے سے 2-3 دفعہ کہا اسٹاپ، تو یہ کچن میں کام کر رہی تھی، تو اس کو اپنا چائلڈہڈ سیکشل جو اس کے ساتھ اسالٹ ہوئی تھی وہ یاد آ گئی، اور اس نے جا کے اپنے میاں سے بہت جھگڑا کیا اور بہت کرائسس، اور وہ بالکل اپنے ریشنل لیول سے نکل گئی، irrational ہو کے چیخنے چلانے لگ گئی، اور بہت بڑا ایک ہنگامہ ان کے گھر میں ہو گیا، جس کے اوپر اس کی اپنے ہسبینڈ سے بھی جھگڑا ہو گیا، بچے بھی ٹراماٹائزڈ ہو گئے۔ لیکن جب اصل میں دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کا اپنا انریزالوڈ ٹراما ہے، جو آگے اس نے اس بچی کی اس ریئیکشن کو اپنے اس ٹراما کے ساتھ ریلیٹ کیا جو آج تک ریزالو نہیں ہوا۔ تو اس لیے اس سائیکل کو بریک کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ جنریشنل چلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بچوں کی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو DNA بھی ماڈیفائڈ ہو جاتا ہے، تو DNA کے اندر یہ، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں یہ مورسی ہے، فلاں بیماری مورسی ہے، یہ ورثے میں ملی ہے، اب ساری بیماریاں تقریباً سارے ٹرینڈ ہی ورثے میں ملتے ہیں، بہت سارے ہمارے جینیٹک بیہیویئرز ہیں، اور اس میں ٹراما بھی ایک اسی طرح کا جینیٹک بیہیویئر بن جاتا ہے جو ہمارے DNA کو بھی ایک اسپیشل شیپ دے دیتا ہے۔ ایڈورس جو ٹراماز ہیں، اسپیشلی جو سیکشول بچوں کے اوپر اسالٹ ہوئی ہوتی ہے، جیسے ہم پچھلے دنوں نے آپ نے سنا تھا قصور میں بچوں کے اوپر بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہوئی، یہ ان بچوں کو سائیکیٹرک ہیلپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ بہت ساری اس طرح کی سائیکو تھیراپیز ہیں جو ٹراما کی ایکسیپٹنس، اس کی گریف، اس کا ریزالو ہونا بہت ضروری ہے، مطلب اس انریزالوڈ رہتا ہے تو یہ ایک ایسا سکار ہے جو ان کے بیہیویئر میں بار بار نظر آتا ہے، ان کا اینگر مینیج نہیں ہوتا، وہ غصہ کرتے ہیں، وہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں پور ہوتے ہیں، انیڈیکویٹ ہو جاتے ہیں، بڑے انسان پرسنالٹی پروفائل آپ دیکھتے ہیں ان کے بہت پرابلمٹک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ساری تھیراپیز ہیں، مثلا DBT ہے آج کل جس کا اچھا پازیٹیو رزلٹ ہے، ڈائلیکٹیکل سائیکو تھیراپی ہے، کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی کا ایک سمجھے کہ نئی ورژن ہے، جس میں کیا ہے کہ آپ کو آپ کے جو آڈ بیہیویئر ہیں جو اس ٹراما نے دیے ہیں اس کو چینج اور اپنے سیلف کو ایکسیپٹ کرنا، یہ دونوں ساتھ ساتھ اس میں چلائے جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں۔ اگر آپ کو بہت غصہ آتا ہے، آپ چھوٹی بات پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں، تو اس کو آپ چینج کریں، اور ساتھ اپنے آپ کو جیسے آپ ہو اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرو، چونکہ جو ٹراماٹائزڈ بچے ہوتے ہیں جب وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک انکانشیسلی اپنے آپ سے ہیٹریڈ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ایسا انسیڈنس ہوا ہوتا ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ایسی چیز ہو گئی ہے جو وہ اپنے سیلف سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور سیلف سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں،
اور یہ ایلینیشن ان کی انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں بھی نظر آتی ہے، ان کی نیچر کے ساتھ بھی نظر آتی ہے، ان کے اپنے کام میں بھی نظر آتی ہے، اور ان کی ساری یہ پوری پروفائل ایک انیڈیکویٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ڈی بی ٹی ہے، پھر سائیکو تھیراپی ہے، پھر مائنڈ فلنس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے اس ٹراما کو ریزالو کر کے ان کو آگے کی طرف چلایا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ ایشو ایسا ہے جس میں کم از کم 70-80% بچے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، چھوٹا یا بڑا۔ جیسے پی ٹی ایس ڈی ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، مثلاً آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب کار ایکسیڈنٹ میں بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا، فادر کی ڈیتھ ہو گئی، بچہ بچ گیا لیکن اس کو انجریز آئی، ماں کو اس نے بہت انجرڈ دیکھا، اب وہ ساری زندگی کار نہیں چلا سکے گا یا کار کا سفر کو انجوائے نہیں کر سکے گا اگر ہم اس کا یہ ٹراما ریزالو نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو مختلف سائیکو تھیراپی سے مختلف طریقوں سے ریزالو کیا جائے اور سنا جائے۔ اسکولس کے اندر یہ سائیکولوجیکل سروسز ہونی چاہیے، کاؤنسلنگ سروسز ہونی چاہیے، جہاں بچے اپنے اب اچانک کلاس میں ایک بچہ بہت غصے کا اظہار کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہا ہے، تو اگر سائیکولوجسٹ اس کے ساتھ بیٹھے گا تو پیرنٹس کو بھی گائیڈ کرے گا کہ اصل بات کیا ہے، کیوں یہ اس اینگر کا شکار ہے۔ اس کے اینگر کو وہی ہم کوئی چینل دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں، ورنہ پھر اس کی پرسنالٹی میں کسی اور شکل میں نکلے گا۔ اس لیے یہ جو چائلڈہڈ ٹراما ہے اس کی مثال بھی ایسے ہی، اب دیکھیں نا، اگر آپ ایک گاؤں میں جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس گاؤں کے ہر بچے کو ڈائریا ہو رہا ہے، تو آپ اس کو اینٹی ڈائریل دیے جا رہے ہیں، کتنے بچوں کو دے لیں گے؟ کیوں نہیں یہ دیکھتے کہ اس گاؤں کے پانی میں تو کوئی خرابی نہیں ہے؟ اسی طرح اس ایڈورس جو ہے چائلڈہڈ ٹراماز کا بھی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کی ایڈکشن کو ڈیل کریں کہ اچھا یہ نشہ کرتا ہے، اس کو نشے سے چھڑاؤ، یا ڈپریسو النیس ہے اس کو اینٹی ڈپریسنٹ دو، تو اس کے ٹراما کو کر کے ڈیل کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی اسٹگما نہیں سمجھنا چاہیے، چونکہ اس بچے کی پروفائل آگے افیکٹ کرتی ہے اس کی اگلی نسل کو، جس لوگوں کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے ان کو، جہاں وہ کام کر رہا ہے ان کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ اس لیے اس کے اوپر جو ہے بالکل کلیئر کٹ بات ہونی چاہیے اور اس کو ریزالو کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی وونڈ زخم آیا ہے تو اس زخم پہ مرہم ضرور رکھنی چاہیے۔ اسی طرح یہ ٹراماز ہیں، ان کو ڈیل ضرور کرنا چاہیے۔